السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اس کرونا وائرس نے ایک طرف تو انسانیت کو ہلاکت و بربادی کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے، پوری انسانیت اس سے پریشان ہے۔ دوسری طرف اس کرونا وائرس نے ایک دین کے اوپر بھی کافی بڑا وار کیا ہے، ایک حملہ بولا ہے، جس سے ایمان کا کافی نقصان ہوا بعض لوگوں کا، بعض لوگ وہمی بن چکے، بعض لوگ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو دینی اعتبار سے بھی اس کرونا وائرس کی وجہ سے کافی لوگوں کا نقصان ہوا۔ بعض لوگ ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، بعض لوگ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے، بعض لوگ بہت زیادہ وہمی کا شکار ہو چکے، وہم کا شکار ہو چکے، وہمی بن چکے ہیں۔ انہیں بات بات پہ ڈر لگتا ہے کہ میں یہ جو چھو رہا ہوں یا میں اس کو جو پکڑ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کسی ایسے شخص نے پکڑ لیا ہو جس کو کرونا وائرس ہو۔ تو اس طریقے سے وہم کا شکار ہو چکا ہے۔ ناظرین، جن بدعتوں کو لوگوں نے ایجاد کیا ہے اس کرونا وائرس کے چلتے، انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے اذان پڑھنا۔ بعض لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اذان پڑھتے ہیں، یہ سراسر بدعت ہے۔ ناظرین، بدعت کیوں ہے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ بدعت اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اذا حزبہ امر صلی، کہ اللہ کے نبی کو کوئی دشواری، کوئی پریشانی پیش آتی تو اللہ کے نبی فوراً نماز کے لیے رخ کرتے، نماز میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم اب کیا کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کر اذان پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ آپ کے سامنے آتا، کوئی مصیبت آتی، تو اللہ کے نبی نماز میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے نبی کی اس سنت کو چھوڑ کر اذان دے رہے ہیں، تو ایک سنت کے ہم خلاف کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اذان کی جو مشروعیت ہوئی ہے وہ پانچوں وقتوں کی نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے، کہ بھائی تھوڑی دیر بعد نماز ہوگی، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس کی اطلاع دینے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز ہوگی اس کی اطلاع دینے کے لیے، یہاں مسجد ہے اس کی اطلاع دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے، اذان کی مشروعیت ہوئی ہے۔ لیکن کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، یہ اذان اس لیے مشروعیت نہیں ہوئی اذان کی کہ کسی وبا سے بچا جائے، یا شیطان اور جنوں کے شر سے بچایا جائے، یا کسی وحشت اور خوف کو اذان پڑھ کے ختم کیا جائے، اس لیے اذان پڑھنا شریعت میں اس کا حکم نازل نہیں کیا گیا، اتارا نہیں گیا، بلکہ اذان نمازوں کے لیے دینے کے لیے شریعت میں مشروع ہوئی ہے۔ خیر، تو ایک یہ مشروعیت کے بھی خلاف ہیں۔ دوسری بات ایک بہت بڑی، وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کہ جو لوگ اذان پڑھتے ہیں اس میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ تو گویا کہ جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں یا چھتوں پر اذان پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حالانکہ وہ خود اذان پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے، یا وہاں پہ جماعت نہیں ہوگی۔ تو سراسر یہ کہ شخص کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بولنا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اذان پڑھ رہے ہیں، یا کسی وبا یا مصیبت سے بچنے کے لیے اذان پڑھ رہے ہیں، وہ سراسر جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ کے گناہ کا بھی وہ مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور بدعت اس لیے بھی ہے یہ کہ جن روایتوں سے استدلال کرتے ہیں اذان پڑھنے کے سلسلے میں، کہ وبا اور مصیبت کے وقت اذان پڑھی جا سکتی ہے، یا دہشت اور خوف کو دور کرنے کے لیے اذان پڑھی جا سکتی ہے، شیطان اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے اذان پڑھی جا سکتی ہے، یہ تمام کی تمام روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، منقطع ہے، یا پھر بیچ میں راوی چھوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ روایت مرجو بنیں گی، یعنی قابل عمل نہیں بنے گا۔ قابل عمل وہ روایت بنے گی جو بالکل صحیح ہو۔ صحیح روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، بخاری کی روایت ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، آ جائے، نماز کا وقت شروع ہو جائے، تو تم میں سے کوئی شخص اذان پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھنے کے لیے جو بات کہی ہے، نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد ہی پڑھی جائے۔ تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے،
تو اس صحیح حدیث کو ترجیح دی جائے گی، اور اس پر سب متفق ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب متفق ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری طرف وبا وغیرہ سے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو اذان وغیرہ دی جاتی ہیں، اس میں جو 7-8 روایتیں وہ ہم پیش کرتے ہیں، ان تمام روایتوں میں کلام ہے، اور تمام روایت مل کے بھی حسن درجے تک نہیں پہنچتی، اور زور بھی لگا لے تو زیادہ سے زیادہ حسن لغیری کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے، ان پر ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو صحیح ہے، اور صحیح روایت میں کیا ہے؟ صحیح روایت میں صرف 5 وقتوں کی نماز کے لیے اذان پڑھنے کے سلسلے میں ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھنے کو مقید کیا ہے وقت کے ساتھ، کہ جب وقت آئے تب اذان پڑھنا، تو اس کو کہتے ہیں مقید۔ اور مقید کو ترجیح دی جاتی ہے کس پر؟ جو مطلق ہو۔ اسی طریقے سے خاص کو ترجیح دی جاتی ہے عام پر، اسی طریقے سے مبین کو ترجیح دی جاتی ہے مجمل پر۔ تو جتنی بھی روایت پیش کرتے ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، وبا سے بچنے کے لیے، یا پھر دہشت اور خوف سے بچنے کے لیے، یا شیطان اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے جو اذان کے سلسلے میں روایت پیش کرتے ہیں، ان تمام روایتوں کا اگر آپ دیکھیں گے، کوئی روایت کسی میں عام ہے، عمومیت پائی جا رہی، کوئی مطلق ہے، کوئی مجمل ہے، تو یہ تمام کی تمام روایتیں ہمیشہ کیا بنتی ہیں؟ مرجو بنتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اذان کی مشروعیت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، وہ روایت قابل عمل ہوگی، اور یہ جو روایتیں ہیں یہ قابل ترک ہوگی، تو ان روایتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان روایتوں پر عمل کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ وبا سے یا کسی مصیبت سے یا شیطان اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے یا دہشت سے بچنے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شریعت میں اس کا واسطہ نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے، گمراہی ہے، گناہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت مطہرہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدعتوں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔